بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں میں 100 سالوں کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اولیٰ یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی۔ قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی؟ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جس کو صحرائے احقاف بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں میں احقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت، سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہم جو بھی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وحشتناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے، اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت دنیا کی سپر پاور یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تک بتائی گئی ہے۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ نہیں پیدا کی۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپا تک نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے، نہ ہی ان کی بنائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے اس وقت کا ایک بندہ آج کے دور میں ہمارے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا۔ یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد کے لوگوں میں ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ اسی وجہ سے یہ قوم بہت پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ اور ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن کے احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک بہت طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہی قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئی۔ وہ لوگ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے اس عورت کو مار دیتے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف اس کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے یا نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی کہ وہ اپنے پیغمبر کی بات پر ذرا کان نہ دھرتے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے
حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ ان کی قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتی تھی، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے ہود، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبے ریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج اگنا بند ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار اور بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی تو ان سے یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے۔ پھر ایک دن انہوں نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں لائے؟ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسیب زادہ یعنی دیوانہ بنا دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی۔ چنانچہ ان کے سرداروں، دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا، جب بھی کسی قوم پر کوئی مشکل یا پریشانی آتی تو وہ لوگ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی۔ شراب و شباب کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل رہا اور رقص و سرور کی محفل میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانا گانے والیوں کے ذریعے اشعار سے ان کو یاد کروایا وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ سے بارش کی دعا کرنے لگے کہ ایک دم سے اچانک کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے اور اب بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور یہ لوگ عذاب الہی کے شکار میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ لہذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا اور انہیں کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے اور اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر قوم عاد نے توبہ نہ کی اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتیں 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات، قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔
یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا، سارے لوگ محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی، وہاں کے لوگوں، مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا، آسمانوں زمینوں کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہو گئے ہوں گے کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر یہی کہا تھا، یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائے گا، اس لیے جب بھی بادل دیکھیں تو یہ دعا کریں، اے رب کریم اس بادل میں چھپے خیر کا مطلب ہو، اے رب کریم میں اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں، اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔